اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، پھر نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا۔ خوف کس بات کا ہوگا؟ وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے پردے میں کیا مشیت ازدی ہے، کیا ارادہ خدا بندی ہے، اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ شارٹ سائٹڈ، ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے، باطن پر تو ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس سے متاثر۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی۔ ہدایت دیتا اللہ، تم نہیں دے سکتے، تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے، یہ ہے اگر الفاظ۔ ہدایت اللہ دے گا لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو توڑایا ہے کہ جسم کے پختے ہو۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ